أبا عبد الله يا أبا عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين. وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلی مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ في كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك فيها طويلا. صلوات على محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عليه الصلوات. سورہ رات کی آخری آیت پیش نظر ہے. ارشاد اقدس اس کو ویسے رکھیے گا جیسے خطبے میں رکھا تھا, تھوڑا مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. ارشاد اقدس الہی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان کے واقعے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا میرے پاس, تو ایک بڑا جن کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن. تھوڑا سا کو کم کرتے ہلکا سا. قال عفریت من الجن. ایک بڑے دیو جن نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا, اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنے مقام سے. انہوں نے کہا نہیں, اس سے پہلے اور کون لے آ سکتا ہے. تو ایک اور جن کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا
اللہ اکبر. جن کا نام ہے آصف بن برقیہ. انہوں نے یہ کہا کہ انا آتی کا. اچھا اللہ نے نام نہیں لیا آصف بن برقیہ, ایک صفت بیان کی ہے عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ تک پہنچا دوں گا. یہ صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اسے اللہ نے اس کائنات میں تصرف کا یہ اختیار دیا تھا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو پہنچا دے. ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت ہوا میں خلا میں فضا میں تو نازل نہیں ہوئی, تو کوئی نہ کوئی تو اس آیت کا مصداق ہے. تو مجھے بتلاؤ کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ اگر کوئی ایسا نظر آ جائے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا ایسے علم ہو کہ جو تعبیر کو جانتا ہو, جو تفسیر کو جانتا ہو. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے, میں قیاس کروں کہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ 6666 آیتیں جو مشہور قول قرآن میں کہ اللہ نے رکھی, گویا 6666 دلیلیں ہیں علی بن ابی طالب کے فضائل کی. یہ میں نے کیا بات کہی؟ ہر آیت مستقل امیر المومنین علی بن ابی طالب کی فضیلت پر, فضائل پر دلیل ہے. ہر آیت. ابن عباس تفسیر قرآن کرتے تھے, حاکم شام نے بلایا, وہ بلا کے کہا کہ تم تفسیر قرآن کرتے ہو لیکن میں نے سنا ہے ساتھ میں علی کا ذکر بھی کرتے ہو, تو قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو, علی کا ذکر نہیں کیا کرو درمیان میں. خوبصورت جواب دیا ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو. ابن عباس نے کہا یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن کی تفسیر کرنا چھوڑ دوں؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن کی تفسیر کرنا چھوڑ دوں؟ کہ نہیں, قرآن کی تفسیر پڑھو لیکن علی کے بیچ میں فضائل نہ پڑھا کرو, علی کا ذکر نہیں کیا کرو. یہ حاکم شام کہہ رہا ہے کون؟ ابن عباس سے. اچھا ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں, انک آف دا نیشن, تو بہت بڑا مقام ہے, تمام عالم اسلام میں بہت بڑا مقام ہے ابن عباس کا. کہ دیکھو قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو, علی کا ذکر نہیں کیا کرو بیچ میں. اچھا تم بتلاؤ کہ کس مقام سے تفسیر کرو؟ کیا یہ کہوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یعنی دیکھو اس آیت کی تفسیر ہی کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ تو جب علی نے انگشتری دی تھی تو آیت نازل ہوئی تھی, تو کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرتی؟ تو میں روک کر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بعد میں تاریخ میں ملا کہ 40 دن تک ایک صاحب وہ رکوع میں بار بار انگشتری دیتے رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہر بار نئی انگشتری تھی یا ریسائیکل ہو کر وہی دے رہے تھے, یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ کوئی پلانٹڈ فقیر ہوگا 40 دن تک تو بڑا مشکل ہے کہ رکوع میں ہی کوئی فقیر آتا رہے. تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ آیت نازل ہوئی. دیکھو اب میں ایک بات اصول عرض کرنے لگا ہوں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں, ایک بڑا اہم اصول. گویا زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ لیکن علی کے مقابل پر کرو گے تو بہت برا کام ہے. میرے ساتھ میں کچھ کہنے لگا ہوں یہاں پر. دیکھو اللہ کو وہ عبادت چاہیے نہیں کہ جو علی کے مقابل پر ہو, اللہ کو وہ عبادت چاہیے جو علی کی تعظیم کے ساتھ ہو. پتہ چلا علی کے مقابلے پر کوئی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے, آیت نازل نہیں ہو سکتی. تو علی بن طالب کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرو گے, بظاہر نیک کام بھی ہے. ایک مثال عرض کر دوں کہ وہ حسد کرنا حرام ہے. اچھا حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے اس سے وہ چھن جائے, میرے دل میں اس سے وہ چھن جائے مجھے مل جائے. حسد حرام ہے. ائمہ علیہ السلام کے بعد میں امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی بعض مرتبہ جو دوسری ماؤں سے تھے ان میں سے بعض کو حسد ہو گیا, انہوں نے امام کی امامت کو نہیں مانا. تو بعد لوگ اگر کہتے تھے مولانا رضا علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو امام کیسے مانے, آپ کو تو آپ کے بھائی امام نہیں مان رہے. تو امام نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ بھائی تھے نا یوسف کے,
جنہوں نے حسد کیا تھا، تو حسد ہو گیا. دیکھو حسد حرام ہے، لیکن ایک ہے رشک. رشک کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت اس سے نہ چھنے، لیکن پروردگار وہ جو نعمت تو نے اس کو دی وہ مجھے بھی دے دے. یہ رشک جائز ہے. لیکن علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی سے حسد بھی حرام ہے، رشک بھی حرام ہے. اگر میں نے کچھ بات کہی ہے، اگر آپ تک یہ بات پہنچی، پروردگار تو نے علی کو وہ دیا ہے ویسا ہی مجھے بھی دے دے. جو علی کو امامت دی ہے ویسے ہی مجھے مل جائے، جو علی کی رعایت حاصل ہو ویسے ہی مجھے مل جائے. علی سے حسد بھی حرام ہے، علی سے رشک بھی حرام ہے. یعنی کوئی یہ تمنا کرے جو علی کے لیے ہو رہا ہو میرے لیے ہو جائے. اوہ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ دیکھو ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. تو مقابلے پر آگے نہیں کرنا کوئی عمل، مولا علی کی تعظیم اور تواضع کے ساتھ کرنا. تو ابن عباس نے کہا کہ میں کیا یہ آیت پڑھوں؟ کہ یہ آیت کیوں پڑھوں؟ اس میں تو علی کی انگشتری کا ذکر ہے، کوئی اور آیت پڑھوں؟ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت کی تفسیر کروں. ابن عباس پوچھ رہے ہیں کسی حاکم شام سے، مولا علی کے فضائل آیات قرآن کی روشنی میں. کہا نہیں، اب اس میں تو علی کے سونے کا ذکر ہے. دیکھو علی کا جو ہے نا وہ ہر کام خاص کام ہے، کوئی کام عام کام نہیں ہے. یہ بات جملہ ذہن میں رہے گا. سونا ایک عام کام ہے نا بظاہر. ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذوالفقار علی کا جہاد نہ سو جانا، ہر انسان سوتا ہے. میں آپ کو مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ سناؤں. السلام علیکم کاشف المؤلم و خاسف النعل. مشکلات کو حل کرنے والے پر سلام اور جوتوں کو ڈانٹنے والے پر سلام. جوتوں کو ڈانٹنا بظاہر عام کام ہے نا، علی کرے تو خاص کام ہے. کوئی کام علی کا حکمت کے بغیر ہے نہیں. یعنی حدیث خاسف النعل، مولا علی کے جوتے ڈانٹنے پر احمد بن عطیہ ایک اہل سنت عالم ہے، 158 صفحے کی کتاب لکھی ہے فقط علی کے جوتے ڈانٹنے پر. 158 صفحوں کی کتاب ہے مولا علی کے جوتے ڈانٹنے پر. یہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور مکرم کے سامنے آ کر حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی، تو کچھ طنز و تشریح کرنا چاہیے، تو حضور نے کہا کہ اگر تم نے اپنی زبان کو نہیں سدھارا اور اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کیا، اس کی اصلاح نہیں کی، تو اللہ ایک ایسے کو تم پر مسلط کرے گا جو تمہیں گردنیں جھکا کر تم سے، تمہاری ناک میں رگڑوا کر تم سے اللہ کا کلمہ پڑھوائے گا. تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے، حضرت عمر آگے بڑھے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون من ہوا؟ رسول نے کہا وہ جوتے ڈانٹنے والا. یہ سنن ترمذی سے سنا لو، جوتے ڈانٹنے والا. اور رسول اللہ نے اپنے جوتے دے دی علی بن ابی طالب کو. تاریخ میں کہ رسول اللہ ہر ایک سے جوتے نہیں ڈلواتے تھے. ہاتھ بھی تو ید اللہ ہی ہو نا. مل کے سلام دے تو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو مولا علی کا کوئی کام ہے عام کام نہیں، ہر ایک کام خاص کام ہے. علی کا سو جانا. اب میں وہ ابن عباس کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، لیکن درمیان میں باتیں آ رہی جو بڑی اہم ہیں. مولانا اظہر صاحب دہلی صاحب اللہ مقام ہو، یہ تشریف فرمائے بزرگ جو ان روایات کے امین رہے ہیں، جنہوں نے علامہ تعلیم جوہری صاحب، علامہ اظہر صاحب دہلی صاحب، ان بزرگوں کو سنا. اور اللہ جانے اگلی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو سکے نہ ہو سکے، اللہ سے دعا ہے بس. لیکن تو وہ کہتے تھے سادہ الفاظ. علامہ تعلیم جوہری صاحب کا انداز تھا کہ وہ آیات قرآنی کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے. علامہ اظہر صاحب دہلی صاحب معمولاً جن علاقوں میں خطاب کرتے تھے وہ سادہ مثالوں کے ذریعے سے سادہ الفاظ میں کہتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی کہے کہ بھائی آپ اس کی نقل کیجیے، تو جاگتے ہوئے کی نقل کرنا تو آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا. کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی کسی سے ان کی طرح سو جائے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ سوتے ہوئے کی نقل کرنا. رسول اللہ نے کہا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے؟ کہ علی یار
کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خالی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. اور نفس رسول ایسے سوئے، یہ نام ہے محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. تو میں کئی ڈیوٹیوں کے بعد آ رہا ہوتا ہوں، تھوڑی خستگی ہوتی ہے مجھے، یا اس سلسلے میں آخری مجلس ہے جو دن کی آخری مجلس ہوتی ہے، تو میں ذرا آرام سے بات کروں گا لیکن آپ نے پوری طرح سے وصول کرنا ہے. یہ نام ہے محبت کو ڈبویا نہیں کرتے. اب یہ تو میں بتلاؤں گا نہیں کون رو رہا تھا، کہاں رو رہا تھا، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. وہی جو احد میں تشریف لے گئے تھے. اب تو تشریف لے جانے والوں کا سب کو پتا نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے کتنی نہیں پہنچ رہی. تو یہ نام ہے محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا مثال میں کہوں گا، آدھا آپ نے کہنا ہے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو اللہ. فرمایا کہ ابن عباس نے کہ کیا اس آیت کو پڑھو؟ کہا نہیں، اس میں تو علی سونے کا ذکر ہے. پھر وہ مجھے مولانا رضا صاحب کا جملہ یاد آیا کہ اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا، پیور گولڈ تھا، تو اللہ نے چاہا کہ میں اسے خرید لوں. علی نے کہا پروردگار جو تیری مرضی. اللہ نے اپنی ساری مرضی علی کے حوالے کی. یہ بزرگوں کی باتیں تھیں، ان کو ایصال ثواب کرتے باتیں کر رہا ہوں میں تاکہ ان کا ذکر بھی رہے اور ان کی روح کو ایصال ثواب ہوتا رہے، ہمارے جوان بچے بھی سمجھیں ان باتوں کو. اچھا تو کیا اس آیت کا ذکر کروں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا؟ کہنے نہیں، اس میں تو علی کی روٹیاں دینے کا ذکر ہے. کوئی اور آیت پڑھا دو، کہیں اعطیناک الکوثر کا ذکر کرو، اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کا ذکر کرو، اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نطہر فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس کا ذکر کیوں کریں؟ اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے. تو ابن عباس نے پوچھا اچھا تم بتاؤ کون سی آیت پڑھو بھائی؟ اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ کوئی ایک ایسی آیت بتاؤ جس کا آسمان سے زمین سے دائیں بائیں کہیں سے سے کوئی تعلق ہی نہ بن سکے. کہ بھائی اس آیت کی تفسیر کیا کرو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا. تو ابن عباس نے کہا تیری بدقسمتی کہ اس میں بھی علی ہے، تیری بدقسمتی اس میں بھی علی ہے. اس میں کہاں سے علی آ گیا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا؟ کہا نا، جب بعد از وفات رسول مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا اور مدینہ کی زمین ہل رہی تھی تو نفس رسول علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے اور مدینہ کے صحرا میں جا کر علی نے اپنے قدم مبارک کو زور سے زمین پر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں. تجھے کیسے ہے کہ زمین اپنے مقام پر رک جائے. میرے بھائی علی تو قطب عالم امکان ہے. عالم امکان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پورا عالم امکان، یعنی پوری کائنات. یہ خود مولا علی نے کہا نہج البلاغہ میں کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسے کہ جیسے چکی کی وکیل ہوتی ہے جس کے گرد پوری چکی گھوم رہی ہے. علی نے ان عربوں کو ان کے حساب سے سمجھایا. تو علی تو قطب عالم امکان ہے. علی تو مولا المؤمنین ہے، یعصب الدین، نبی عظیم، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناقضین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین، باب و حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین. علی شبیہ ہارون، علی نفس الرسول، زوج البتول، سیف اللہ المسلول، عامر البررہ، قاتل الفجرہ، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب، کشاف کرب، صدیق اکبر، فاروق اعظم ہے.
خطبہ عالم انکار مولا المومنین یاسف الدین نبی عظیم مبید الشرک والمشرکین قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ابو الیتام والمساکین باب حکمت رب العالمین ہے، علی عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، عازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معید الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، امام الائمۃ والادخیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، سردار عجب ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، علم الرسالہ کا وارث ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، ہاشمی ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ تو اللہ کو وہ عمل جو بڑا اچھا عمل ہے، زکات دینا اچھا عمل ہے، علی کے مقابل پر بہت برا عمل ہے، وہ کوئی اس میں کہنے میں عیب نہیں ہے۔ اور یقین جانو علی کی ولایت و محبت کے ساتھ بغیر حرام کیے ہوئے سو جانا بھی، یہ سو جانا بڑا اچھا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، اب میں پہلے حدیث سناتا ہوں، چلیں کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ لا یبالی الناصب السلام ذرا سرے خام سرے ناصبی کے لیے، دشمن علی کے لیے فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، یہ امام نے فرمایا، اللہ برابر سمجھ رہے، کیونکہ اگر دشمنی علی کے ساتھ تو ولا کے ہاتھ میں بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ، یہ جملہ پہنچا، پتہ نہیں سب نے تو نہیں کہا لیکن میرے خیال میں پہنچ گیا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا کہ جب علی بن ابی طالب نے اپنے قدم مبارک کو زمین پر مارا، تو عزیزوں مولا ایک بس گفتگو رات کی پہر ہو رہی ہوتی تو کوئی ذرا چلانی نہیں ہوگی، مسائل کا بھی تھوڑا سا بیان ہونا چاہیے، اور حق ہے ان باتوں کا کہ مسائل ہی کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو۔ تو یہ تو فقط تھوڑی سی ڈیوٹی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، کہ جب وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کہ وہ ایک یہاں جوانوں کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، جب مولا علی کا ذکر ہوتا تو یہ در حقیقت مہلت بھی ہے، ہمیں زندگیاں ملی بھی نا بھی الحمدللہ، تو ایک مہلت ہے۔ پتہ ہے مہلت کیا ہے؟ مولا علی ایک جنازے میں شریک تھے، جب جنازہ ہو چکا تو کسی نے آ کے علی سے کہا کہ یا علی، اگر یہ شخص زندہ ہو کے آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا اور آپ کا مطیع بن جائے گا، اس لیے کہ یہ دیکھ چکا ہے قبر میں کیا ہے، کیونکہ جو زندہ ہے وہ غیب ہے اس کی نگاہوں میں سے، جو مر جاتا ہے پھر شہود کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے گا اگر یہ زندہ ہو کر آ جائے۔ اچھا ہے، علی بن ابی طالب نے مسکرا کے دیکھا اسے کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے، اس کو یعنی مولا علی کیا کہنا چاہتے ہیں، جو گزر چکا ہے اس کے پاس مہلت ختم ہے، تیرے پاس تو ہے، تو ابھی زندہ ہے، تو کیوں نہیں سوچتا اپنے۔ تو علی کو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ بہ لمحہ مہلت ہے، کیا جاؤ راہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ میں ایک مجلس میں سے پہلے ایک اور مقام پر اس سے پہلے کہ ایک مجلس میں کہہ رہا تھا کہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں بالخصوص، آپ مولا علی علیہ السلام کی خاطر 1 منٹ نکال سکتے ہیں روزانہ؟ بڑا عجیب سا سوال کیا نا میں نے، 1 منٹ تو مشکل نہیں، جہاں ہم گھنٹوں کے گھنٹوں ریلز اور شارٹس کو دیکھنے پہ ضائع کرتے ہیں، یہ جوان سمجھیں گے اس لینگویج کو جو میں کہہ رہا ہوں سے۔ اچھا بے سروں کا ایک تو ہوتا ہے کہ انسان واقعی کوئی سیریس کام کر رہا ہو، دوسرا یہ کہ مطلب نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھ رہے ہیں گھنٹوں، اور
ایک کے بعد ایک ریل شارٹ، پتہ چلا کہ جناب 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. یہ بڑا شیطان کا حربہ ہے اس وقت. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نماز میں نے اس لیے لیٹ کی، قضا کرنا تو الاؤڈ نہیں، نماز اس لیے لیٹ کی کہ میں جاب پڑھتا ہوں تو چلے لیٹ پڑھ لی. لیکن ایک کہ نا جاب پر ہو نہ کہیں اور کام، بس فضول میں سرفنگ کر رہا ہوں. تو ایک کام اور کر لیں اپنے موبائل میں، اردو زبان میں اویلیبل ہے، نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کریں. 1 منٹ کا کام بتاؤ کیا روزانہ 1 منٹ کا کام. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، علی کے خطبات ہیں، پھر مکتوبات ہیں، پھر شارٹ کوٹیشنز ہیں، کلمات کے ساتھ. ان کلمات میں سے ایک روزانہ پڑھیں. ایک آپ یقین فرمائیے گا کہ اگر آپ نے 1 مہینے تک یہ کام کیا، روزانہ 1 منٹ کا کام، 1 مہینے تک یہ کام کیا، تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے آپ کی زبان سے نور علی بن ابی طالب جاری ہونا شروع ہو جائے گا. جو مولا علی کا عطا کردہ نور ہے وہ حکمت. ویسے مولانا نے نہیں فرمایا کہ جو اپنے قلب کو 40 دن کے لیے خالص کر لے اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تو آپ 1 منٹ کا کام کریں اور یقین فرمائیے بزرگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام. اور میں نے موبائل کی مثال اس لیے دی کہ کہیں آپ کو اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کی موبائل اپلیکیشن میں اویلیبل ہے. آپ 1 منٹ ایک کلمہ تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ آپ پڑھیں جائیں. اور بزرگ وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ جب آپ ان کلمات کے ساتھ کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جگہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس در سے وابستہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے اپنے 50-60 سال کے تجربے سے سیکھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے ہر انسان. وہ پتہ چلتا ہے ہمیں تو 14 سال پہلے علی نے ایک جملے میں اس کو بیان کیا. جو 40 سال کے میں نے اپنے تجربے کے بعد سیکھا وہ مولا علی نے بیان کیا. یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہزاروں ڈالرز لے کر آپ سے جو گفتگو کرتے تھے، تھوڑا سا اپنی جدید الیکٹرانکس کی زبان میں اس کو آپ نکال دیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو جناب امیر نے ہمیں مفت میں دی گئی، قدر نہیں ہے. نور علی شیخ بن سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس، جبکہ بے شمار دلیلیں. علامہ ہلی نے تو الفین نام کی کتاب لکھی. الفین یعنی 2000. علی کی امامت پر 2000 دلیل. 2000 الفین نام کی کتاب لکھی. 2000 دلیل. میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ کا کوئی اعلان نہ بھی ہو، فرض کے طور پر کہہ رہا، فرض محال، تب بھی بنتا ہی فقط علی کا ہے. بنتا ہی فقط علی کا ہے. اس لیے کہ کوئی لے آئے ایک جملہ تو علی کیسا لے آئے. علی نے ابی طالب فرمائے کوئی ایک دعا کسی نے دعا قبائل کیسے ارشاد فرمائی تھی تو لے آئے. بھائی کسی بھی محترم ہستی نے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوں انہوں نے کوئی دعا ایسی ارشاد فرمائی ہو جو دعا قبائل کے جو ایک جملے کے برابر ہو. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. إلهي كم من قبيح سترت وكم من فاتح من البلاء أقلت وكم من عذار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرا. پروردگار کتنی برائیوں کو تو نے میری چھپا دیا، کتنی بلاؤں کو دور کر دیا، کتنی لغزشوں سے بچا دیا، اور کتنی وہ خوبیاں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی. یا سریع الرضا یغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنى. یا ارحم من رأس ماله الرضا وسلاحه البكاء یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا يعلم صل على محمد وآله وافعل بما انت اهله وصلی اللہ علی رسول والائمة الميامين من آله وسلم تسلیما کثیرا. جا دعا کی ختم ہو جاتی ہے. مجھے یقین فرماؤ اس مقام کا، اس لیول کا کوئی ایک، چلو ایک چھوڑ دو، آدھا جملہ تم کسی محترم تاریخ کی کسی ہستی سے لے آؤ، کسی معروف شخصیت سے، میں اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر جا کے. دیکھے تو یہ علم علی شیخ ابی طالب. سبحان اللہ. ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں. علامہ امینی نے کہا ہے کہ علامہ امینی بڑی مولائی شخصیت ہے، غدیر کتاب لکھی، بڑی محنت 40 سال تک. خود ان کا کہنا ہے کہ میں نے 10,000 کتابوں کو از اول تا آخر لفظ بہ لفظ پڑھا ہے. تبرک نہیں کیا، خالی لفظ بہ لفظ 10,000 کتابوں کو، اور 1,00,000 کتابوں کو تبرک کیا ہے مولا علی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے. تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ اللہ نے
کائنات کو ایک علی دیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ علی ہم شیعوں کے حصے کا ہے میرے ساتھ۔ شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے، انہوں نے لکھا علی النسخۃ المفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اب اس کی مثال کیسے اس شخص کو کیسے کما حقہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بھی دی ہیں۔ تو عزیزوں، 1 منٹ کا ایک کام کریں، آج کے دن کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہو گیا، تو ہم اس کے ماننے والے ہیں محمد عنده علم الکتاب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بات تمام کر رہا ہوں میں آہستہ آہستہ، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ رات کے اس پہر کو طولانی گفتگو میں روزانہ بھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ مختصر رکھوں گا اور تھوڑے سے مسائل عرض کر دوں گا تاکہ ثواب ہو جائے، مجلس میں شرکت ہو جائے بس۔ تو عزیزان گرامی، نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ نعمت عطا کی۔ اور ایک لطیف سا ایک اور پہلو ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کو اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وقت آخر اس کی زبان پر کیا تھا۔ فطری بات، ہم ان کو نہیں مان سکتے جنہوں نے یہ کہا کہ کاش میں گوسفند ہوتا جس کو پکایا جاتا اور کوئی انسان اسے کھا لیتا اور پھر فضلے کی صورت میں باہر نکل آتا۔ ابھی کس نے کہا؟ یہ اویلیبل ہے، گوگل پہ جا کے دیکھیں۔ ہم تو اسے مانیں گے جس نے وقت آخر کا فزت و رب الکعبہ، کہتے ہیں کہ رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بھائی مل کے سلمان میں تو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے، اور سبحان اللہ، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ احمد جاوید صاحب ایک اہل سنت شاعر ہے اور تصوف سے ان کا قریبی لگا ہوا ہے، ساری باتوں سے ان کے متفق بھی نہیں۔ کراچی ہی میں ایک مصرع دیا گیا تھا، اسی میں تنی محفل میں، یوٹیوب پہ موجود ہے یہ، اور انہوں نے لکھا بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں اس وسعت الطاف کو، اچھا الطاف یہاں نام نہیں ہے، صفت ہے، کراچی میں تقریر کرتے ہوئے وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ ساحل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون؟ مولا علی کے در پہ یہ پوچھا نہیں جاتا تھا ساحل سے کہ تو ہے کون، مجھے امام مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کیا شان ہے! یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تو مجھے مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب اگر علی اور ان کے معاملات اتنے اچھے تھے تو علی ان کو مشورے کیوں دیتے تھے؟ علی کے منصب کا تقاضا ہے، مشکل کشائے کائنات ہونے کا تقاضا ہے، کائنات کے مشکل کشائے، تو علی کے منصب کا تقاضا ہے کہ جو علی سے پوچھے گا علی رد نہیں کرے گا۔ اللہ فرعون کو رزق دے رہا تھا یا مثال سمجھ لیں بس، تو اللہ کا فرعون کو رزق دینا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ میدان ہے اللہ فرعون کے تعلقات میں کیسے تھے؟ نعوذ باللہ بڑے اچھے تھے۔ اللہ تو فرعون کو رزق دے رہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں، تو رزق روکے گا نہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر کہ اللہ رزق دے گا، تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ ساحل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون؟ اور خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، یعنی جو خورشید ہے نا، جو پورے جہاں کو روشن کرتا ہے، اس کو روشنی ملی کہاں سے؟ کہتے ہیں خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے تو یا کون؟ اگر تھوڑا سا بیدار ہے تو میں جملہ اور کہتا ہوں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے تو یا کون؟ بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی کہ علی کون، نبی کون، خدا کون؟ بھائی مل کے سلمان پہ تو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو بس زیادہ زحمت سماعت نہیں، لیکن بات اس حد تک کہ جب ایسے سخی کے ماننے والے ہیں، ایسے کریم کے ماننے والے، کریم ابن کریم، تو کچھ زحمت اٹھائیں۔ اور زحمت کیا ہے؟ یہ
میں نے عرض کیا 1 منٹ کا کام ہے، لیکن آپ یہ شروع کیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سے تو میں نے تو 1 منٹ مانگا ہے نا، آپ جب اس میں انوالو ہو جائیں گے آپ پھر اس کے بعد کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا، پھر آپ چاہیں گے کہ نہیں میں ایک کے بجائے دوسرا کلمہ بھی پڑھ لوں، دوسرا کلمات بھی پڑھ لوں، اور بھی پڑھ لوں، اور بھی پڑھ لوں، آگے بڑھتے رہیں گے، ایک ایک قدم تو آگے بڑھیں گے۔ آج بہت سے بزرگ مجھے یاد آ رہے ہیں، جناب ریحان اعظمی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، نور خدا وہاں سے مل رہا ہے، اور اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، اگرچہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یاد ہے، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں، اتنے مومنین ہیں، آپ میں سے کوئی والنٹریلی نہ رہے حیدری لگا دیں بار بار، تو میں آپ سے کیا کہنے سے تو عزیزوں، اب یہاں مثال پتہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، بس اس کو پڑھ کے تمام کروں، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کچھ لوگوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ ہماری مثال پتہ ہے کیسے مولانا جی ہے؟ ایک گدلا سا پانی ہے نا جو پینے کے قابل نہیں ہے، اس کو آپ گلاب کے پھول پہ ڈال دیجیے پودے میں، اب جو خوشبو آ رہی ہے وہ تو بڑا مہک رہا ہے، تو پانی تو گدلا تھا، ملا کہاں سے؟ شراب جب حرام ہوئی تو کچھ لوگ تھے کہ جو تھوڑا پینے ملانے کی تھے آدھی، تو چپ چھپا کے، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، نام لے لوں گا میں، صاحب تھے کہ جو کچھ لے کے جا رہے تھے، حضور مکرم سامنے سے آ رہے تھے، اب حضور ستار الوجوہ کے نمائندے ہیں، چھپاتے ہیں ویسے، لیکن پتہ نہیں کیا تھا اس نے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ صحابہ کرام بھی ساتھ میں، یہ پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا پوچھ لیا انہوں نے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو یا رسول اللہ ایک ہے چیز، بتاؤ کیا ہے، بول کے دکھاؤ۔ یا رسول اللہ زبان حال اگر بولو کہ میں بعد میں کبھی آپ سے دکھا دوں گا، بات کروں گا، میں جا رہا ہوں، نہیں دکھاؤ کیا ہے۔ بہت ہی شرمندہ ہو کر، اب شراب ہے آدمی، تو میں کیا دکھاؤں؟ تو اس نے بڑے شرمندہ ہوتے ہوتے، رسول بار بار کہہ رہے ہیں، کھولا تو دیکھا سرکہ ہے، یا رسول لیکن دیکھا یا رسول اللہ سرکہ ہے، یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ حضور کا پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ یا اللہ، ایک وہ عیب جو چھپا ہوا تھا اس کو رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تھا پہلے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بس غلطی مجھ سے ہو گئی، آئندہ میں نہیں پیوں گا، میں شراب لے کے جا رہا تھا، وہ میں نے جب کھولا تو یہ تو سرکہ ہو گئی۔ اب پتہ حضور نے کروایا کیوں؟ اپنے صحابہ کو دیکھا کہ دیکھو جیسے اس کی شراب سرکے میں بدل گئی ہے نا، ویسے ہی علی کی محبت تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی اسلام کی قبر مطہر کا واقعہ بھی کہ وہ جب بادشاہ ناصر شاہ وہ جب جا رہا تھا وہ جنگ کرنے کے لیے، اور وہ اس کو بھی نہیں معلوم کیا قبر کون سی، تو اس نے تو اپنے دل میں بس نجف کی سرزمین پہ پہنچا تو معمول کے مطابق شراب منگوائی، جب شراب پینے لگا تو دیکھا سرکہ ہے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ ہوا، اس کے وزیر نے کہا کہ جناب یہ یطہرکم تطہیرا کے وارث کی سرزمین ہے، یہاں پر آپ یہ نجس شراب نہیں پی سکتے۔ دیکھو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عزادار اس لعنت میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی نشے میں کسی اور چیز میں تو خدا کے لیے ورنہ میں بحب حیدر کرار علی پہ بنا لیں جیسے، تو پاک لوگوں کے ماننے والے ان نجاستوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ چیزیں حلال بھی ہیں اس میں سے، یہ جو گٹکا ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ دو،
تو پھر کیا ہی کہنا، نور ہونا نہ نور ہو جائے گا اگر کوئی کر سکے. اب کراچی میں رہ کے بات کر رہا ہوں، بڑا مشکل ہے، لیکن میسج جانا چاہیے نا. مجلس امام حسین سے جوانوں کے لیے میسج نہیں جائے گا تو کس کے لیے جائے گا؟ اتنا مشکل نہیں ہے. شیطان حاوی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے. میں نے شاید سال گزشتہ یہ کام کروایا تھا، آپ سے نہیں کروایا، مجھے نہیں معلوم. چلے ہم کہتے ہیں 3 دفعہ ایک ساتھ سلوات بھیجتے ہیں، 3 دفعہ سورہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک نعرہ لگانا کوئی. اب ایک اور نعرہ لگانا کوئی بھائی. بس اب 2 نعرے ہو گئے. دیکھو اب تیسرا لگانا ہے فجر کے اٹھ کے. نہیں یہ نہیں چاہیے. تو یہ 2 نعرے لگا کے جو اس کا تیسرا سیکوینس میں ہے، وہ جب فجر کو اٹھو گے تو نہ اٹھ سکتے ہو تو پھر نعرہ حیدری کی خاطر اٹھنا پڑے گا. اس لیے میں نے کروایا، اب یہ واجب کر دیا جائے جی. تو اگر اللہ کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکو تو علی کے نعرے کے لیے تو اٹھو گے. وہ مومن اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ آپ نے کرنا ہے، واجب ہو گیا. تو یہاں کہنے کا مقصد ہے امیر المومنین کے نام گرامی میں طاقت ہے. تو یہ جو چیزیں گندی عادتیں ہیں نا، اس کو انشاءاللہ چھوڑیں. بہرحال بات تمام کر دوں. اس نے کہا اگر یہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں شراب سرکے میں بدل جاتی ہے تو میں آگے جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. اگر کوئی مجھے فتح ہو گئی تو میں واپس آؤں گا، ان کا حرم بنواؤں گا. تو وہ واپس آیا. اس کے بعد اس نے مولا علی کی قبر کا ایک حجرہ بھی بنوایا اطراف میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا وہ وزیر تھا نا، اس نے کہا حضرت یہاں پر نام آپ کا لکھیں، کیا لکھیں؟ تو نے کہا نام لکھ کے کیا کرو کہ ایسا کرو کوئی آیت لکھ دو قرآن کی صدر دروازے پر. تو میں ذرا آیت کیا لکھیں؟ اب ویسے کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ زبان سے نکل کے کہ آیت لکھ دو کہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں آپ سے ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف سے جو تشریف لے جائیے انشاءاللہ. ایک ایسی خاص بات ہے مولا کے حرم میں کہ جو اور کہیں کسی امام کے حرم میں نہیں ہے. گنبد کو دیکھیے نا، گنبد کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا ہاتھ، اور کسی امام کے گنبد کے اوپر ہاتھ نہیں بنا ہوا، صرف مولا علی کے گنبد کے اوپر ہاتھ بنا ہوا، اور اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم. وہ شاید کسی واقعے کی یاد ہے کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں میں بلند ہے. اس نے وہاں آیت لکھوا دی. اس وقت جو صدر دروازہ تھا اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم جب آیت لکھوا دی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو وزیر تھا نا اس کا انتقال ہو گیا وہیں، اور مولا نے اس پہ مقام ادا کیا کہ اس کو اپنے حرم ہی میں دفن کروا دیا. جب وہ دفن ہوا تو اس کی قبر پر ایک جملہ لکھا گیا. یہ سننے کا مسائل پہ جا رہا ہوں. قبر میں جملہ لکھا گیا کہ در خاک ندیم آسوده به خواب اندیش مکن ز پرسش روز حساب جایی کے بدل شود سرکے به مے ناب البته گناہ شود مبدل به ثواب. اے علی کے چاہنے والے تو سکون کے ساتھ نجف کی خاک میں سو جا، اور اب تو حساب و کتاب کی پرواہ نہ کر. ہائے ہائے ہائے، کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ جایی کے بدل شود سرکے به مے ناب، جس زمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شبد مبدل بے ثواب، اس سے زمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ مل کے صلوات میں تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزیزوں، اس عظیم الشان در سے وابستہ ہونے میں اپنا ہی ایک لطف ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہے. لیکن اس کے اپنے مسائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی کہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. تو مولا علیہ السلام کی محبت ہے. تو امام سے کسی نے کہا کہ مولا میں آپ کا بڑا چاہنے والا بن گیا. امام نے کہا کل سے مصائب کے لیے تیار ہو جائے. تو جو ٹھیک ہے
اس لیے کہ خود علی بن ابی طالب کے فرزند آج 2 محرم ہے اور 2 محرم حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. یعنی وہ کلیجہ کی جس میں برچھی لگنے والی ہے نا، وہ کربلا پہنچ گیا. وہ معصوم علی اصغر فضو بحتف من الاذن الى الاذن بچہ عاشور کے دن داہنے سے بہنے کان تک ذبح ہوا. یہ معصوم بچہ اب کربلا پہنچ چکا ہے. حسین کربلا پہنچ گئے. وہ بچی جس کو تماچے لگائے جائیں گے وہ بچی کربلا پہنچ گئی. لیکن حسین کربلا پہنچے اس سے پہلے تو خود علی بن ابی طالب صفین کے موقع پر کربلا پہنچے تھے. جب صفین کے لیے جا رہے تھے نا تو کربلا میں رکے وہاں سرزمین پر. ابن عباس جس کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو، ابن عباس نے پوچھا، مولا رو رہے تھے. ابن عباس نے پوچھا کہ یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہ اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم بھی اسی طرح رو رہے ہوتے. اس کے بعد توجہ رکھنا، ابن عباس نے یہ روایت کی کہ علی اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہوئی اور آنسو یہاں سینے تک نیچے بہتے گئے. کوئی کتنا روئے کتنا روئے. دیکھو اس لیے علی باپ امام ہے لیکن باپ ہے نا. حسین کی شہادت پر روئے علی. جب حسین کربلا پہنچے تھے تو پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا اسے غازریہ کہتے ہیں، اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. ایک بہت بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہاذا، یہ اسے کربلا کہتے ہیں. امام نے کہا ہاذا کربن، ہاذا ارض کربن و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. امام جب مدینہ سے چلے تھے تو بہنوں کو ساتھ لے کے چلے تھے. میر انیس کے مرثیے کے 2 بند پڑھتا ہوں. پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر. فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. اور فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اس طرح سے بی تشریف لائی تھی. یہ مدینہ سے کربلا کی سواری تھی. اب کربلا سے شام کی سواری پڑھو. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. اس کیفیت میں بی بی پہنچی. ایک اور وصیت تھی، میں آرام سے پڑھوں گا جیسے جیسے نصیب ہوتے جائے گریا کرتے رہنا. ایک اور خاص وصیت ہے بی بی فاطمہ تو زہرا کی. پڑھوں میں؟ ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر ہے، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. حسین جب ماں کی قبر پر ہے نا، گویا قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے. شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور. ابھی رہوات کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ. آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. سیدنا سلام اللہ علیہ کے قدموں کی طرف عباس نے اپنا سر رکھا. آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، جہان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. پھر ایک وصیت کی ہے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. جس تک یہ جملہ پہنچ سکے وہ یا حسین کہہ کے گریا کرے. اگلا مصرع کہنے لگا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں. زہرا نے شبیر کو عباس کے حوالے کیا. لہذا کربلا پہنچ کر سبحان اللہ ابو الفضل عباس بحکم امام خیمے لگاتے ہیں. فرماتے ہیں امام نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے، ہاں ہونا محط و رحالنا و مسفک و دمائنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. بی بی فرسہ نے آ کر کہا شہزادی زینب نے یاد فرمایا ہے آقا.
مولا پہنچے، بیوی کی خدمت میں پہنچے، بہن زینب، بیوی نے فرمایا کہ بھیا جب سے آپ نے یہاں قیام کیا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ کہ بہن زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ ماں مدینہ سے ساتھ ساتھ چلی گئی، اللہ اکبر۔ بنی اسد والوں سے زمین خریدی 60,000 درہم میں، اس کے بعد انہی کو تحفہ کر دی دوبارہ۔ کہا لیکن دیکھو میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں مان لینا۔ پہلے تو یہ کہ اپنے بیٹوں کے لیے نہیں وصیت کی مولا نے، اپنی اولاد کے لیے نہیں وصیت کی۔ کہا دیکھو میرا کوئی زائر آئے گا نا جب میری زیارت پر ہے تو اسے 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا، 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ وہ میری زیارت کا پتہ پوچھے تو اسے میری قبر کا نشان دکھلا دینا۔ یہ جو 40 کے موقع پر نجف سے کربلا مشی ہوتی ہے اور اس میں زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے۔ ایک وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو میرا زائر پیاسا نہ رہنے پائے۔ وہ حسین جو خود اس زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری وصیت فرمائی، دوسری اور تیسری وصیت ساتھ میں، پہلی اور دوسری وصیت یہ تھی کہ کھانا کھلانا، اسے میری قبر کا نشان بتانا۔ تیسری وصیت فرمائی دیکھو یزیدی فوج اپنے ناپاک لاشیں لے کر چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ لیکن تعارف کیسے کرواتے مولا؟ فرمایا دیکھو میں محمد کا نواسا ہوں، جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں نواسا ہوں اس کا، میں علی کا بیٹا ہوں، تو تم آنا اور فرات کے کنارے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں کو بلایا، مستورات چادریں اوڑھ کر آئیں۔ اب امام نے تعارف کیا کروایا؟ فرمایا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور ہمارے لاشوں پر جتنی ہو سکے خاک ڈال کر چلی جانا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، جیسے بچے بیٹھے ہوئے نا بلا تشبیہ، امام نے بچوں کو سامنے جمع کیا کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا۔ 12 محرم کو آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ابھی جب 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی۔ یہ جملہ محسوس کیا آپ نے؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے، کیا لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی؟ حسین کے سرکار کے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا، حسین کا لباس لوٹ لیا گیا تھا، فقط ایک لباس شہادت تھا جو مولا کے تن پر تھا۔ کوئی کمر کا بٹکا لے کر چلا گیا، کوئی پیراہن لے کر چلا گیا، کوئی حسین کی انگلی کاٹ کر لے کر چلا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو چیخوں پر رحم فرما۔ حسین پر وقت رونا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو آواز کے ساتھ، چیخ کے ساتھ رونا ہے۔ امام صادق سجدے میں کہتے تھے پروردگار وہ چیخیں جو ہم اہل بیت کے لیے بولے جاتے۔ سے آپ کو دعا دے رہا ہوں، خدا کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی حسین کے پائیں تھی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو۔ امام کا لاشا صرف امام ہی دفنا سکتا ہے، جانتے ہو نا، لہذا معجزے سے مولا تشریف لائے۔ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے۔ اب بلا تشبیہ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، گویا ایسے ہی بتلایا ہوگا نا، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اسجا کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا تھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کے ٹاپوں تلے باندھا ہے۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے۔ اچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا۔ یہ حسین کے کڑیے جب
امام علی اکبر کا لاشا ہے. اس کے بعد کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ مولا ایک لاشے کے پاس بیٹھ گئے اور کہتے تھے ہائے میرا ماں، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. کسی بیٹے نے اپنے باپ کو ایسے نہ دفنایا ہوگا جیسے سجاد نے حسین کو دفنایا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ کب تک روتے رہو گے؟ شریعت کا حکم ہے جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے بابا. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو، یہ میں نے جو بزرگ ایرانی علماء سے جملہ سنا ہے تو وہ پہنچا رہا ہوں، حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور یہ جملہ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے. سید سجاد نے اپنی انگشت شہادت سے مولا حسین کی قبر پر لکھا کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. سجاد نے اپنے بابا کو بڑی غربت میں دفنایا. بنی اسد کے سردار نے کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، یہاں سارے لاشیں دفن ہو گئے. اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، مولا حسین کا لاشا. سجاد نے کہا یہ بھی ایک لاشا باقی ہے، میرے چچا عباس العباس کا. عباس کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ اٹھایا جا سکے. گلیم کو منگوایا گیا. کیوں عباس علیہ السلام کا لاشا اٹھ نہیں پاتا تھا؟ اس لیے کہ یہ ظالم جاتے ہوئے اتنی تلواریں انہوں نے عباس کے لاشے پہ ماری تھی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. دیکھو ایک جملہ مجھے پڑھنا تھا غازی عباس کے مسائل میں 8 مولا کو، لیکن آج مولا کی جانب سے ہے تو آج ہی پڑھ دیتا ہوں. شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس، لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. یہ قبر میرے مولا زین العابدین نے بنائی. لاش کے ٹکڑوں کو قبر میں رکھا. مولا خود لحد میں اترے، سب سے کہا دور ہو جائے کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے مجھے ڈر ہوا کہیں سجاد لاش نہ ڈال گئے ہو. میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا مولا کا سر عباس کے ٹوٹے ہوئے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے قیدت مت چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بدلانے آیا. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مقدہ نہ ہوئی، آج کوبے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے. خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا نتیجہ سید سجاد. یا بالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. آج کا پرسر مخصوص ہوا سید سجاد ہے، حسین کا سب سے بڑا آزادہ. مولا اتنے مظلوم ہے. آج یہاں روشنی ہے نا، اس وقت سجاد کی قبر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں. جنت البقیع میں مولا سجاد کی قبر میں سوار ہے. دیکھو ہم کتنا بھی رو لے، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو گوشت خریدے جائے اور رو رہا ہو. سجاد قصاب سے پوچھتے تھے تو نے سوا کرتے ہوئے پانی پلایا تھا، وہ کہتے مولا آپ کی دادا کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا. سجاد مدینے سے کہتے تھے کربلا رو کر کے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے مانا ہی ہوتا. یا بالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا
أرسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا رام زين العابدين پر یا وجیها عند الله اشفع لنا سارے مریضوں کے لیے یا وجیها عند اشفع لنا آخری مرتبہ حاجات کے لیے یا وجیها